حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی سنت اور سونے کا طریقہ کیا تھا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ رات جلدی آرام فرما لیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جلد سے جلد سونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ہمارے ہاں ماحول اس کے برعکس بنا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات 2 بجے تک نیند ہی نہیں آتی، جبکہ بچوں کی نیند کا تو یہ حال ہوتا ہے انہیں جب بھی سلایا جائے سو جائیں، مگر اس حوالے سے ہمارا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کہتے ہیں بچوں کو ہی نیند نہیں آتی، اور بڑے بھی اسی طرح 12 بجے تک جاگنا یہ تو عام سی بات ہے۔ 9-10 بجے مارکیٹ سے آ رہے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں، زیادہ سے زیادہ عشاء کے بعد کھانا کھایا، اس کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے۔ تو ہمارے جسم کی جو نیند کی ضرورت ہے، میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ جلدی سونے سے پوری ہوتی ہے۔ تاخیر کے ساتھ سونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اور صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں سنت کا خیال کرنا ہے تاکہ ہم اس قسم کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ دوسری بات، سونے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ دائیں کروٹ پر لیٹ کر آرام فرماتے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنی گال کے نیچے رکھتے اور الٹا ہاتھ آپ کی ران کے اوپر رہتا، اور آپ سیدھی کروٹ یوں ایک طرف کروٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور اس سونے کے اس طریقے پر میڈیکل سائنس نے جو ریسرچ کی ہے، 10 فوائد لکھے ہیں، اس میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی لکھا ہے، جو بندہ اس طرح سونے کی عادت بنا لیتا ہے وہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج یہ بیماری کتنی عام ہے، ایک سنت پر عمل کرنے سے پتہ نہیں ہم کتنی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی سائنس تو آج ریسرچ کر رہی ہے، اور ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کر کے دکھلا بھی دی ہے۔ تو جس چیز کی بھی تحقیق میں جائیں گے تو اس میں اس کی تہ میں یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ تو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ تو سنت میں ایسا کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، جلدی سونے کی عادت بنائیں اور دائیں کروٹ پہ سونے کی عادت بنائیں۔ یہ الٹا سونے کا جو طریقہ ہے یہ جہنمیوں کا سونا ہے۔ یہ جو اب نوجوان نسل میں جنہیں اس کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سونے سے منع فرمایا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا